امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو مارنا نہیں چاہتے۔ لاس ویگس میں تقریب سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے بات چیت جاری ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے، ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز پر ایران عمان نئے انتظام کی مفاہمت آخری مرحلے کے قریب ہے۔ جہازوں کے راستے کا قابل ذکر حصہ ایرانی پانیوں سے گزرے گا۔ نیا ماڈل پچھلے 60 برسوں سے جاری انتظام سے مختلف ہوگا۔ ایران عمان مفاہمت کا مطلب یہ نہیں کہ آبنہ ہرمز مکمل کھولی جائے گی۔ امریکہ سے اشارے ملے ہیں کہ وہ وعدوں پر پھر سے عمل کے لیے تیار ہے۔ جہازوں سے ٹرانزٹ فیس کا معاملہ ایرانی قیادت کے فیصلوں اور امریکی رویے پر منحصر ہوگا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ امریکہ سمجھتا تھا کہ جنگ اور پابندیوں کے ذریعے شام کی طرح ایران میں بھی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا، مگر اسے ناکامی ہوئی۔ نئے سپریم لیڈر نے ایران کو متحد اور مضبوط بنایا ہوا ہے۔ مشتبہ خامنہئی سے رابطے بہت مشکل ہیں، مگر ان کی موجودگی ایرانی عوام کے لیے غیر معمولی طاقت کا سبب ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی۔ شہباز شریف 5 سال وزیر اعظم رہیں گے، لوگ جو مرضی کر لیں، وہ اپنی مدت پوری کریں گے۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ اپنی بات پر آج بھی قائم ہوں کہ نظام تباہ ہو چکا ہے۔ میں نے وہ نظام 80 سال کے تباہ ہونے کا کہا تھا۔ اگر وزیر اعظم کو ٹھیک نظام مل جاتا تو وہ اس ملک کو 100 گنا تیزی سے آگے لے جاتے۔ وزیر اعظم کو مشورہ دیں گے کہ وفاقی کابینہ کے تمام وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے، کارکردگی کی جانچ تیسرے فریق سے کرائیں۔ آج پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 45 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 333 روپے 1 پیسہ فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل 2 روپے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 383 روپے 86 پیسے مقرر۔ ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی میں 1 روپے 44 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ڈیزل پر لیوی بڑھ کر 72 روپے 26 پیسے ہو گئی۔ پاکستان کی مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی اقدامات کی مذمت۔ مقامات مقدسہ پر اسرائیل کے قبضے کے مذموم مقاصد کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ فلسطین کی آزادی کے لیے عرب اور مسلم ممالک کو مل کر کام کرنے پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اردن میں وزارتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں انتہا پسند اسرائیلیوں کی دراندازی کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان اسرائیل کی جانب سے غیر قانونی آباد کاری اور فلسطینی علاقوں پر قبضے کو مسترد کرتا ہے۔ غزہ میں انسانی صورتحال انتہائی ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ غزہ کے عوام کو خوراک اور پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ جموں کشمیر کی حیثیت پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی قانونی حیثیت تبدیل نہیں ہوئی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق نے 2 ٹوک انداز میں بھارت پر واضح کر دیا۔ کہا کشمیری عوام کے تمام بنیادی حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے۔ بھارت کی جانب سے جموں کشمیر کی حیثیت 9 سال پہلے تبدیل کرنے کی کوشش سے متعلق سوال پر فرحان حق نے واضح کیا کہ کسی ملک کی جانب سے یک طرفہ طور پر اقدامات سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں منظور قراردادیں متاثر نہیں ہوتیں۔ مسئلہ کشمیر پر سلامتی کونسل میں 1949 میں منظور قراردادوں کی حیثیت ہمیشہ کی طرح قائم ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما اور وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کی نئے انتظامی یونٹ سے متعلق پیر پگارا کے بیان کی تائید۔ کہا نئے انتظامی یونٹس کا قیام اب ایم کیو ایم کی خواہش نہیں بلکہ پاکستان کی مجبوری ہے۔ کراچی کے علاقے بہادر آباد میں 2 اگست کو ایم کیو ایم مرکز پر 2 گروپوں میں فائرنگ کا مقدمہ تھانہ نیو ٹاؤن میں سرکار کی مدیت میں درج۔ مسلح تصادم اور لڑائی جھگڑے میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ ملزم اظہر اور ذیشان نے 20 سے 25 نامعلوم افراد کے ہمراہ ہوائی فائرنگ اور جھگڑا کیا۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی، ہوائی فائرنگ، ہنگامہ آرائی اور املاک کو نقصان پہنچانے کی دفعات شامل۔
پی ٹی آئی کی مینار پاکستان پر جلسے کی درخواست مسترد۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ اب جلسہ نہیں ہوگا، لاہے عمل دیں گے۔ تحریک انصاف ریاست کے ساتھ رہی، ریاست اس کے لیے ستیلی ماں بن کر رہ گئی۔ تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری ہوا، رہنماؤں کو نااہل قرار دیا گیا۔ پی ٹی آئی کارکنان شہید ہوئے، پھر بھی انہوں نے ڈائیلاگ کی بات کی۔ سیاسی لوگ ہیں، مسائل کا حل بھی سیاسی چاہتے ہیں۔ آج 3 سال کے بعد شہباز شریف سپیڈ ناکام ہوئی، کہا جا رہا ہے کہ سسٹم ناکام ہو گیا۔ سندھ حکومت نے محنت کشوں کی کم از کم ماہانہ اجرت 40,000 سے بڑھا کر 43,000 روپے کر دی۔ نئی اجرت کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کابینہ اجلاس میں مہران ہائی وے پر بھاری تجارتی گاڑیوں کے لیے ٹول ٹیکس کے نفاذ کی بھی منظوری دی۔ کابینہ کو دی گئی بریفنگ کے مطابق مجوزہ ٹول ٹیکس سے آپریشنل اخراجات کے بعد سالانہ 1 ارب 48 کروڑ روپے کی خالص آمدنی متوقع ہے۔ کابینہ نے سندھ گورنمنٹ لینڈز مینجمنٹ بل 2026 کے مسودے پر بھی غور کیا۔ مجوزہ بل کے تحت سرکاری اراضی کی قیمتوں کا تعین مارکیٹ ویلیو کی بنیاد پر ہوگا۔ سندھ حکومت کی یلو لائن بی آر ٹی منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے تمام رکاوٹیں پیشگی دور کرنے کا حکم۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی تاج حیدر پل کے دوسرے حصے کا کام بھی جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے اجلاس میں شرجیل میمن نے کہا کہ یلو لائن بی آر ٹی عوامی منصوبہ ہے جس کی بروقت تکمیل سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ تمام متعلقہ ادارے باہمی تعاون اور مؤثر رابطہ کاری کے ذریعے درپیش مسائل فوری حل کریں۔ اجلاس میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن، یلو لائن بی آر ٹی کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کمال دایو اور دیگر متعلقہ حکام کی شرکت۔ لکی مروت کے علاقے بہرام خیل میں گھر میں جھگڑے کے دوران دستی بم کا دھماکہ، 3 افراد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق دھماکے میں ایک شخص، اس کی بھابھی اور بھتیجا جاں بحق ہوئے جبکہ 3 بچے زخمی ہو گئے۔ گھر میں دستی بم کی موجودگی اور دھماکے کی تحقیقات جاری ہیں۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے جیل میں ملاقات کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی۔ وفاقی سیکرٹری داخلہ پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزاروں میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری، عمران اسماعیل، محمود مولوی اور بیرسٹر سیف شامل ہیں۔ ٹور کے علاقے ہنجروال میں 9 سال کا بچہ جوہڑ میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق احمد اصغر دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بارش کے پانی کے جوہڑ میں گر گیا۔ مقامی لوگوں نے بچے کو جناح اسپتال منتقل کیا مگر وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے حلقہ LA 28 مظفر آباد میں پیپلز پارٹی کے بازل علی نقوی 28,170 ووٹ لے کر کامیاب۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق نون لیگ کے چودھری شہزاد 26,864 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ LA 27 مظفر آباد 1 کے تمام 197 پولنگ اسٹیشنز کا مکمل غیر سرکاری نتیجہ۔ مسلم لیگ نون کی نورین عارف 18,919 ووٹ لے کر کامیاب۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سردار تبارک علی 18,621 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ آزاد کشمیر انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 21 حلقوں میں مسلم لیگ نون 15 نشستیں جیت کر سر فہرست ہے۔ پیپلز پارٹی 6 نشستیں جیت سکی۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج۔ کشمیریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ بھارتی مظالم کے خلاف نعرے بازی۔ شرکاء نے بھارت کے کشمیر کے حوالے سے 5 اگست 2019 کے اقدامات کو مسترد کر دیا۔ گفتگو میں کہا کہ بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے اور کشمیری شناخت کو مسخ کرنے کی کوششیں قابل مذمت ہیں۔ شرکاء نے اس موقع پر کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بھی لگائے۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے صومالیہ کے وزیر دفاع کی قیادت میں اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات۔ 2 طرفہ دفاعی تعاون، ادارہ جاتی شراکت اور استعداد کار میں اضافے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایئر چیف مارشل نے کہا کہ پاک فضائیہ استعداد کار میں اضافے، پیشہ ورانہ تربیت اور ادارہ جاتی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسلادھار بارش۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کمزور مونسون ہواؤں کے ساتھ ساتھ مغربی ہواؤں کا سلسلہ بھی ملک کے شمالی علاقوں پر اثر انداز ہے، جس کے باعث آج اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے بعض مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔